بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبق یاد ہے بھائی؟ تو کوئی بسم اللہ کر لے، اگر یاد ہے تو کوئی مرد بن جائے گا۔ والاصل الرابع القیاس، والاصل الرابع القیاس، چوتھا اصل ہے قیاس۔ احکام شرعی کی جو دلائل ہے تین کے بعد پھر چوتھے کی نمباری ہے۔ احکام شرعیہ کے لیے تین دلائل کے بعد چوتھی دلیل ہے، اصل ہے۔ اصل بمعنی دلیل ہے، پیچھے گزر گیا۔ تو چوتھی دلیل ہے کیا؟ قیاس۔ اور یہ وہ قیاس ہے جو المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جو ان تین اصولوں سے اس کو مستنبط کیا گیا۔ یہ وہ قیاس ہے جو مستنبط ہے من هذه الاصول الثلاثہ۔ ماتن نے قید نہیں لگائی، دیکھو متن میں آپ کی کتاب کی اگر لکیر لگی ہو یا سرخ رنگ کی ہو تو انہوں نے صرف یہ لکھا ہے الاصل الرابع القیاس۔ شارح ماتن پر اعتراض کر کے کہہ رہے ہیں کہ ماتن کے لیے مناسب یہ تھا، کان ینبغی، مناسب یہ تھا کہ یہ مقید کرتے، اس قیاس کو مقید کرتے المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید کے ساتھ، مطلق ذکر نہ کرتے الاصل الرابع والقیاس، مطلق ذکر نہ کرتے۔ مناسب یہ تھا کہ اس کو المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید کے ساتھ مقید کرنا ان کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس ایک تو نہیں ہے، قیاس کی تو چار قسمیں ہیں، قیاس کی تو چار قسمیں ہیں۔ تو یہاں الاصل الرابع القیاس، قیاس سے کون سی قیاس مراد ہے؟ ایک قیاس شرعی ہے، دوسرا قیاس لغوی ہے، تیسرا قیاس شبہی ہے، اور چوتھا قیاس عقلی ہے۔ تو یہاں قیاس سے کون سا قیاس مراد ہے؟ ماتن نے مطلق ذکر کیا تو مناسب یہ تھا، شارح کہتے ہیں کہ اس قیاس کو مقید کرتے بقید المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید کے ساتھ، تاکہ باقی تین قیاس نکل جاتے اور اس قیاس سے مراد قیاس شرعی ہوتا، تو مقید کرنا مناسب تھا۔ لیکن نہیں کیا مصنف نے۔ کیوں نہیں کیا؟ شارح نے خود اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ ماتن نے اس لیے مقید نہیں کیا کہ یہ مشہور تھا۔ کیا تھا؟ ظاہر بات ہے اصول فقہ میں دلائل کی بحث چل رہی ہے، تو قیاس شبہی یا قیاس لغوی یا قیاس عقلی وہ دلیل شرعی نہیں ہے۔ جب دلیل شرعی نہیں ہے تو دلیل شرعی وہ قیاس ہے جو قیاس مستنبط ہے ان تین اصولوں سے۔ لہذا مشہور یہ کہ اس قیاس سے مراد یہی قیاس ہے جو ان سے مستنبط ہے۔ جب یہ بات مشہور تھی تو ماتن نے شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے اس قیاس کو مطلق ذکر کیا اور مقید بقید نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وگرنہ دوسرے حضرات اصولین نے اس قیاس کو مقید کیا۔ شارح کہتے ہیں علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ نے مقید کیا، صاحب منتخب الحسامی والے نے اس قیاس کو مقید کیا، ماتن نے مطلق چھوڑا، اس لیے کہ اس قیاس سے مشہوری ہے، یہ قیاس شرعی ہی مراد ہے، شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں ذکر نہیں کیا، اس عذر کی بنیاد پر۔ چوتھی دلیل قیاس ہے جو ان تین اصولوں سے مستنبط ہے، کیونکہ قیاس شرعی ہے تو باقی تین قیاس نکل گئے۔ قیاس لغوی نکل گیا، قیاس لغوی اس قیاس کو کہتے ہیں، یہ قیاس شرعی ہے، قیاس شرعی جو ان تین سے مستنبط ہے،
جس کی تعریف آگے قیاس کی بحث میں پتہ نہیں ادھر آئے گی نہیں آئے گی، لیکن قیاس کی تعریف تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع، حکم کا متعدی ہو جانا ایک سے دوسرے کی طرف، اصل سے فرع کی طرف متعدی ہو جائے، لعلت مشترکۃ، علت مشترکہ کی وجہ سے، یا بعلت جامعۃ، علت جامعہ کی وجہ سے، حکم ایک سے اصل سے فرع کی طرف متعدی ہو جائے، یہ قیاس شرعی ہے۔ اور قیاس لغوی کہتے ہیں تعدیۃ الاسم من موضع الی موضع آخر، اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی ہو جائے بعلت مشترکۃ، علت مشترکہ کی وجہ سے، یہ قیاس لغوی ہے۔ جیسے کہ ایک ہے خمر شراب، ایک ہے خمر شراب کے علاوہ جتنی بھی اشربہ مسکرہ ہے، نبیذ تمر، نبیذ جو، نبیذ شعیر، نبیذ عسل، نبیذ گندم، یہ جتنے بھی انبیزہ ہے، نبیذیں ہیں، یہ تو جائز ہے، لیکن ایک حد تک ہے۔ جب یہ اور مزید اس میں چوارے پڑے رہے تو یہ پھر گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، غلیان آ جاتی ہے، اس کے نیچے کا سطح اوپر ہو جاتا ہے اور اس پر جاگ آ جاتی ہے، پھر یہ نشہ آور بن جاتی ہے۔ اب یہ حرام ہے کالخمر یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ احناف کے نزدیک یہ کالخمر نہیں ہے، اگرچہ نشہ آور ہے، خمر کی طرح نہیں ہے۔ حقیقتاً خمر وہی ہے جو انگور کے کچے پانی سے بن جائے، وہ خمر ہے۔ اور یہ باقی جتنی چیزیں ہیں، نبیذیں ہیں، یہ انبیزہ، یہ خمر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور احناف میں سے غالباً صاحبین بھی انہی کے ساتھ ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی خمر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ لمخامرۃ العقل، مخامرۃ العقل، عقل چھپ جاتی ہے، عقل پر پردہ آ جاتی ہے، اس لیے پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے سامنے بہن بیٹی ہے یا بیوی ہے، تمیز نہیں کر سکتا۔ تو مخامرۃ العقل علت ہے، وہ خمر میں بھی ہے۔ اور جب یہ نبیذوں میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، جاگ آ جاتی ہے، نشہ آور ہو جاتے ہیں، تو ان کے پینے سے بھی نشہ آتا ہے، تو مخامرۃ العقل یہاں پر بھی ہے۔ لہذا خمر کا نام اسم الخمر، وہ خمر سے متعدی ہو گیا نبیذوں کی طرف۔ تو جیسے وہ خمر، یہ نبیذیں بھی کیا ہو جاتی ہے، یہ بھی خمر ہے، اور علت ہے مخامرۃ العقل، مخامرۃ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے وہ خمر ایک قطرہ پینا حرام، نشہ آور ہو یا نہ ہو، حلال سمجھنے والا کافر، اسی طرح یہ نبیذیں بھی ایک قطرہ پینا حرام ہے، نشہ آور ہو یا نہ ہو۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ ہمارے نزدیک حقیقت میں خمر وہی ہے، یہ بحث آگے آ رہی ہے، یہ حقیقت میں خمر وہی ہے، باقی نبیذیں حقیقتاً خمر نہیں ہے، اس کو جو خمر کہا جاتا ہے مجازاً ہے۔ ہاں، نشاور اتنے حد تک جب پہنچ جائے کہ نشاور ہو، پینا حرام ہے، پینا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن خمر نہیں ہے۔ خمر وہی ہوگا جو انگور کے کچے پانی سے بنے گا۔ یہ ہے خمر کا نام، خمر سے متعدی ہو گیا نبیذ کی طرف، یہ قیاس لغوی ہے، یہ قیاس لغوی ہے، اور قیاس لغوی حجت نہیں ہے۔ اور لغت وضع سے ثابت ہوتی ہے، لغت قیاس سے ثابت نہیں ہوتی۔ لغت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ وضع سے۔ لوگ لغت کو وضع کرتے ہیں، فلانی قوم کی زبان میں اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو لغت کی دلیل وضع ہوتی ہے، قیاس نہیں ہوتی۔ قیاس لغوی سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس قیاس کی قید سے قیاس لغوی کیا ہو گیا؟ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید اگر لگ جاتی تو یہ قیاس لغوی نکل جاتا۔ اسی طرح قیاس شبہی، قیاس شبہی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جہاں حکم ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف متعدی ہو جائے۔
علت کیا؟ مشاکلت فی صورت کی وجہ سے، علت ہے مشاکلت فی صورت، یعنی شکل و صورت میں اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ایک حکم متعدی ہو جائے ایک صورت سے دوسرے صورت کی طرف، جیسے کہ یہ اگر کوئی آدمی یہ کہے قاعدہ اولا فرض ہے 3 رکعت کی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں، قاعدہ اولا فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اس لیے کہ قاعدہ اولا شکل و صورت میں قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، یا اس کا برعکس کرو، قاعدہ اخیرہ یہ واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ قاعدہ اولا کی طرح شکل و صورت دونوں کی شکل و صورت ایک ہے، تو حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی ہو جائے، ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف متعدی ہو لمشاکلت فی صورت کی وجہ سے، اس لیے کہ دونوں شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیاس شبہی، قیاس شبہی۔ اور قیاس عقلی آپ منطق میں پڑھ چکے ہو کہ چند ایسے مقدمات کے تسلیم کرنے پر جو اگر وہ ایسے مقدمات کو تسلیم کیا جائے تو ایک دوسرے قول کا ماننا لازم آئے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس کے تسلیم کرنے پر پھر العالم حادث کا ماننا لازم آئے، اس کو کہتے ہیں قیاس عقلی۔ لہذا شارح کہتے ہیں ماتن کو اس قیاس کے ساتھ مستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید لگانا مناسب تھی تاکہ یہ باقی قیاس کیا ہو جاتے؟ خارج ہو جاتے۔ وہ قیاس شبہی عقلی اور قیاس عقلی یا منطقی سمجھ میں آ گیا؟ قیاس لغوی کہتے ہیں اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی ہو جائے، اسم علت کی وجہ سے، جیسے اسم خمر کا نام یہ متعدی ہو گیا خمر سے نبیذوں کی طرف، اشرب مسکرہ کی طرف، وہ جو بھی ہو، جیسے وہ خمر ہے تو یہ بھی خمر، تو پہلے خمر کا نام متعدی ہو گیا پھر وہی خمر والا حکم متعدی کر دیا، جیسے وہ حرام یہ بھی حرام، جیسے اس کا منکر کافر اس کا منکر بھی کافر، تو پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ طرف نام متعدی ہو جائے پھر اس کے بعد اس کا حکم متعدی ہو، یہ ہے قیاس لغوی۔ سمجھ میں آ گیا؟ الاصل الرابع القیاس۔ اب آگے شارح 3 مثالیں ذکر کر رہے ہیں، اس قیاس کی مثال جو مستنبط من الکتاب ہو، پھر اس کی مثال جو مستنبط من السنہ ہو، پھر اس قیاس کی مثال جو مستنبط من اجماع الامہ ہو۔ سب سے پہلے مثال دی ہے اس قیاس کی جو مستنبط ہو من کتاب اللہ سے۔ شارح کہتے ہیں کہ لواتت حرام ہے اور لواتت کی حرمت قیاس سے ثابت ہے، اس لیے کہ لواتت کی حرمت کو قیاس کیا ہے حالت حیض میں وطی کے حرمت پر۔ حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے بالاتفاق۔ اس کی علت کیا ہے؟ خود قرآن مجید میں اس کی علت موجود ہے۔ یسألونک عن المحیض قل ہوا اذن، آپ کہہ دیجئے گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ ہو جاؤ، فی المحیض حالت حیض میں۔ حالت حیض میں وطی کی حرمت کی علت کیا بیان ہو گئی؟ اذن، قل ہوا اذن، گندگی ہے۔ یہی علت لواتت میں بھی پائی جاتی ہے، وہاں بھی گندگی، موضع گندگی ہے دبر، لہذا وہ بھی گندگی ہے، اس لیے جب حالت حیض میں وطی حرام ہے تو پھر لواتت بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ لواتت کی حرمت کو ثابت کیا کس سے؟ قیاس، کس سے؟ حالت حیض میں وطی کی حرمت پر قیاس کیا، لیکن اس قیاس پر اعتراض ہے، اس قیاس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ کہ آپ کو لواتت کی حرمت کو قیاس سے ثابت کرنے کو دلیل پیش کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو قیاس
کے لیے شرط یہ ہے، قیاس کے 5-6 شرائط ہے، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ تم جس کو قیاس کرتے ہو دوسرے پر، یہ فرع ہے اور یہ اصل ہے، تو شرط یہ ہے قیاس کے لیے کہ اس فرع میں نس نہ ہو، اس فرع میں نس نہ ہو۔ اور یہاں آپ نے لواتت کی حرمت کو قیاس کیا حالت حیض میں وطی کرنے کی حرمت پر، تو لواتت میں تو نس موجود ہے، لواتت جو فروع میں ہے یہ فرع ہے، اور حالت حیض میں وطی وہ اصل ہو گئی۔ آپ نے لواتت کی حرمت کو قیاس کیا حالت حیض میں وطی کی حرمت پر، تو اس لواتت کی حرمت پر تو نس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو بطور شہوت کے، یعنی لواتت کی نیت سے آتے ہو؟ حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہ آیا کرو۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَآذُوهُمَا، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا آگے کیا ہے؟ فَآذُوهُمَا ہے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، تم میں سے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، تم میں سے جو دو مرد اس گندگی کے پاس آئے، یہ حرام کام کرے، یہ لواتت والا کام کرے، فَآذُوهُمَا، ان کو ایذا دو، ان کو سزا دو۔ اور ایذا جو ہوتی ہے، سزا جو ہوتی ہے فعل حرام پر ہوتی ہے۔ معلوم ہو لواتت حرام ہے، لواتت کیا ہے؟ حرام۔ تو اس میں تو خود قرآن مجید کی آیاتیں موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہے، اور قیاس کے لیے شرط یہ تھا کہ جس کو قیاس کیا جا رہا ہے فرع، اس میں نس موجود نہ ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اشکال اس پر اشارے پر یہ ہوا کہ آپ کو لواتت کی حرمت کو حالت حیض کی حرمت پر قیاس کرنے کو مثال میں پیش کرنا درست نہیں، اس لیے کہ معترض کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لواتت سے کون سا لواتت مراد لیتے ہو، جو مردوں سے ہوتا ہے یا جو عورتوں سے ہوتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو مردوں والا لواتت ہے تو اس میں نس موجود ہے۔ قوم لوط کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں یہ مردوں کے بارے میں ہے، بچوں کے بارے میں ہے۔ رجال سے مراد صبیان ہے، خیال کرنا، مردوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہاں رجال باعتبار ما یعول کہا گیا، جیسے طالب علم کو مولوی کہتے ہیں باعتبار ما یعول کے، ابھی مولوی تو بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو اولا میں ہے، ثالثہ میں، رابعہ میں، اس کو مولوی کہتے ہیں باعتبار ما یعول۔ اسی طرح یہاں رجال جو کہا ہے باعتبار ما یعول کے، یہاں مراد صبیان ہے کہ یہی صبیان رجال بنیں گے، شرم نہیں آتی؟ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو معترض کہتے ہیں اگر آپ لواتت مع رجال مراد لیتے ہیں تو اس میں نس موجود ہے، لہذا قیاس کرنا درست نہیں۔ اور اگر آپ کی مراد لواتت سے مراد لواتت مع النساء ہے تو اس میں بھی نس موجود ہے، اس میں بھی نس موجود ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، اللہ تعالیٰ از راہ رحمت اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو کسی مرد یا عورت کے پاس اس کے دبر میں آ جائے، یعنی اس کے ساتھ لواتت کرے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو عورت کے بارے میں تو نص آ گئی، لہذا اس کا قیاس کرنا درست نہیں۔ اسی طرح عورت کے ساتھ لواتت کی حرمت اشارۃ النص سے بھی ثابت ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، فأتوا حرثکم۔ اور جو مقام دبر ہے یہ حرث نہیں ہے، فرث ہے، گندگی کے محل ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہاں آؤ؟ حرث میں آؤ۔ تو حرث تبھی ہوگا جب سامنے والی جگہ فرج ہوگی، اگر دبر ہوگی تو پھر وہ حرث نہیں ہے بلکہ وہ فرث ہے۔ اشارۃ النص سے بھی لواتت مع النساء کی حرمت ثابت ہے، اشارۃ النص سے بھی ثابت ہے۔ معلوم ہوا معترض کہتے ہیں آپ کو شارع نے جو مثال پیش کی ہے قیاس، اس قیاس کی جو کتاب اللہ سے مستنبت ہے، اور اس میں مثال لواتت کو پیش کیا، یہ مثال درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ کہ جس کو قیاس کیا جا رہا ہے فرع، اس میں نص موجود، اور ان دونوں میں اس میں نص موجود ہے۔
وہ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو اعتراض تو ٹھیک کیا انہوں نے. البتہ یہ جواب دیا جا سکتا ہے، یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ لواطت کی حرمت میں اگر کوئی نص نہ بھی ہوتا، نہ کتاب اللہ نہ سنت رسول، تب بھی لواطت حرام ہوتی. قیاس کا تقاضا یہ ہوتا اگر اس میں نص تو موجود ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں کوئی آیت نازل نہ بھی ہوتی تب بھی یہ فعل قبیح حرام ہوتی قیاساً علی حرمت وتی فی حالت الحیض. تو یہ اس بات پر یہ اس کو مثال میں پیش کیا ہے کہ اگر ہم نص سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہیں کہ لواطت حرام ہے تو قیاس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. تب یہ مثال میں پیش کرنا درست ہے، وگرنہ پھر پیش کرنا درست نہیں تھا. اس قیاس کی مثال جو سنت رسول سے مستنبت ہے. سنت میں حدیث میں 6 چیزوں کے درمیان سود کے جاری ہونے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کی. آپ نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا. والفضل مختلف روایات ہیں. چھ چیزوں کے بارے میں جب تم بدلے میں بیچنا چاہو، اگر تم نے گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا ہو، یا شعیر کو شعیر کے بدلے میں بیچنا ہو، یا ملح نمک کو نمک کے بدلے میں بیچنا ہو، یا کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا ہو، یا سونا اور چاندی کو سونے اور چاندی کے بدلے میں بیچنا ہو، تو برابر سرابر ہو. مثلاً بمثل اور یدن بیدن. یدن بیدن یعنی قبضاً بقبضن ہو. ید سے مراد قبضہ، یعنی اسی مجلس میں قبضہ کرو، ادار نہ کرو. ان 6 چیزوں کی صراحت آ گئی حدیث میں. پھر فقہا نے اس میں غور و فکر کیا کہ اس کی علت کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی ہے. کیا علت نکالی ہے؟ قدر مع الجنس. قدر مع الجنس. قدر ہو یعنی کیلی اور وزنی ہو، اور اس کی جنس میں سے ہو. وہ اشیاء جو کیلی اور وزنی ہے، قدر سے مراد کیلی اور وزنی، اور جنس میں سے ہو یعنی اسی کی جنس ہو، تو اگر بیچنا ہو اس کو اس کے بدلے میں، تو پھر برابری سرابری بھی ضروری اور مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے. تو علت نکالی قدر مع الجنس احناف نے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی ہے کہ یہ مطعومات میں سے طعم ہے اور ثمنیت ہے. مطعومات میں سے طعم کھانے کی چیز ہو اور ثمنیت ہے. مطعومات ان میں سے طعم ہو یعنی کھانے کی چیز ہو اور ثمنیت، یہ علت نکالی ہے. لہذا ہر وہ چیز کی جو کھانے کی ہو اور یا ثمنیت ہو یعنی سونا چاندی ہو، اگر اس کو اس کے عوض میں بیچنا ہو، بدلے میں بیچنا ہو، تو برابری سرابری ضروری ہے اور مجلس میں قبضہ ضروری ہے، وگرنہ ربا بنے گا. کھانے کی چیز ضروری ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی ہے الادخار والاقتیات. قوت ہو یعنی کھانے کی چیز ہو، خوراک ہو، اور ادخار ہو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، وہ کھانے کی چیز جس کو آدمی ذخیرہ کر سکتا ہے. اور ثمنیت ہے. اور کیا ہے؟ ثمنیت ہے یعنی سونا چاندی ہو. فقہا نے الگ الگ علتیں نکالی. احناف نے جو علت نکالی ہے وہ ہے قدر مع الجنس. قدر مع الجنس. اب دیکھو یہ 6 چیزیں تو حدیث سے ثابت ہے.
یہ 6 چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ اسی پر احناف نے قیاس کیا کہ 1 ٹن سریے کو 2 ٹن سریا، 1 کلو سریے کو 2 کلو سریے لوہے کے ساتھ بیچنا یہ ربا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قدر مع الجنس ہے، کیلی وزنی بھی ہے اور جنس بھی ہے، لہذا اگر لوہے کو لوہے کے بدلے میں یا 1 کلو چونے کو 2 کلو چونے کے عوض میں بیچنا، اس میں ربا ہے، سود ہے، ناجائز ہے۔ 1 کلو چونا 2 کلو چونے کے عوض میں، اس لیے کہ جنس بھی ہے کہ اور دونوں وزنی بھی ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چاولوں کو چاول کے عوض میں بیچنا ہو تو اسی پر قیاس ہے، حرام ہے، زیادتی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ہے، اس پر قیاس کیا کس کو؟ اموال ربویہ میں